أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تم کو، وَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، مِن بَعْدِهِ، بعد اس کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے بعد اس کے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فیصلہ کرنے والی چیز، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، بچایا، تو چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. یہ بات تفصیلاً آپ پڑھ چکے، سن چکے. فرعون نے اس خوف سے کہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو جو میری سلطنت کے خاتمے کا باعث اور سبب بنے گا، اس نے بچوں کے قتل کا حکم دیا. جیسا کہ عرض کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق 12,000 بچے اس نے قتل کروائے، اور علامہ بونی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 70,000 بچے اس نے قتل کروائے. 90,000 ماؤں نے اپنے حمل گرا دیے کہ بچہ پیدا ہوگا، ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوگا، اور ہم اپنے جسم کے ٹکڑے کو ذبح ہوتا دیکھیں گے. کیسے؟ یہ مظالم تھے فرعون کی طرف سے. لیکن جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنا تھا، پیدا کیا، اور یہ خدا کی قدرت کے فرعون کے گھر میں پالا. 30 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے ہیں. 30 سال. کہتے ہیں کہ یہ 16 پارے میں ساری تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان کی تدابیر پہ غالب آ گئی، وہ مغلوب ہو گئے. اسے بڑا ناز تھا اپنی چدراہٹ پہ، اپنی پاور پہ، اپنی سلطنت پہ، جس طرح آج کل کرسی والوں کو ناز ہوتا ہے. لیکن یہ کرسی بڑی کمزور ہے، طاقتور نہیں ہے. معمولی گویا دھکا لگانے سے یہ گر پڑتی ہے. فرعون کا اپنا دعویٰ انا ربکم الاعلی کا تھا، وہ خدا کہلواتا تھا اپنے آپ، میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو. بہرحال اس نے اپنی پاور شو کی اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. اپنی طرف سے اس نے سد باب کیا کہ وہ بچہ
نہ پیدا ہو نہ میری سلطنت کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور طے شدہ تھا، بچہ پیدا ہوگا، فرعون کے گھر میں پرورش پائے گا اور اس کی سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کا ذکر آپ نے پیچھے پڑھا، یذبحون ابناءکم، فرعونی تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ کہتے ہیں غیور لوگ جانتے ہیں بچے نہ ہوں، بچی ہوں، تو پھر ان بچیوں کا کیا بنتا ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی۔ مولانا روم ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی کے پاس سونا چاندی تھا گھر میں، چوروں کو پتہ چلا، گھر بھی بڑا مضبوط تھا، دروازے گیٹ بھی اچھے تھے، قلعہ نما تھا۔ چوروں کو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں سونا چاندی ہے، لہذا کسی طریقے سے اس سے لینا چاہیے، چھیننا چاہیے، چوری کرنا چاہیے، لیکن سبیل نہیں بن رہی چوری کرنے کے، دروازے بڑے مضبوط ہیں، قلعہ نما ہے، اوپر سے باہر سے اندر جانا مشکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا کہ رات کے وقت تو مشکل ہے دروازے توڑنا اور اندر جانا، دن کو جب دروازہ کھلا ہونا، ایک پھرتیلا آدمی اندر چلا جائے، کسی کونے میں چھپ جائے، دن گزارے، رات وہیں رہے، جب رات کو یہ سو جائیں تو اس وقت وہ دروازہ کھول دے، اس وقت وہ دروازہ کھول دے، ہم لوگ اندر داخل ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو اندر داخل کر دیا، بس اس کا اندر جانا تھا، وہ جا کر ایک مقام پہ ٹک گیا، رات کے کسی حصہ میں۔ اس نے اندازہ کیا کہ یہ سو چکے ہیں گھر والے، اس نے دروازہ کھول دیا۔ اب دروازہ کھولا، مالک مکان کو آہٹ محسوس ہوئی، کسی نے دروازہ کھولا ہے۔ یہ دروازہ کھول کر پھر اندر چھپ گیا۔ اس نے آ کر کنڈی لگا دی کہ وہ باہر نکل چکا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں دروازہ تو اس نے بند کر لیا، چور اندر سے نہیں نکالا، چور اندر ہی تھا۔ فرمایا یہ کہانی فرعون کی کہانی کی طرح ہے۔ فرعون نے 70,000 بچے قتل کروا دیے، لیکن وہ تو اس کے گھر میں ہے، پرورش پا رہا ہے، جس نے اس کی سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے اسباب کی دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور معاملات طے تھے۔ فرمایا تمہارے لیے اس میں بڑا امتحان تھا، عظیم بڑا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، آج کی زیر سبق آیات میں پہلی آیت، یہاں واقعات کی ترتیب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مختلف گویا کہ بیان ہوئے ہیں، بغیر ترتیب کے بیان ہوئے۔ یہاں فرمایا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون مصر میں تشریف فرما تھے۔ بنی اسرائیل فرعون کے مظالم سے بڑے تنگ تھے۔ ان کے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے ستائے گئے، تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں، کب چھٹکارا ہوگا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا بنی اسرائیل کو آزادی ملنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم اور اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے لو اور ماننے والوں کو ساتھ لے لو جو ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہ تعداد کتنی تھی؟ بعد نے 6,30,000 لکھا ہے بنی اسرائیل کی تعداد جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ یہ لوگ سارے چل پڑے بحر قلزم کی طرف، شام کی طرف جانا تھا۔
اور بحیرہ قلزم بڑا گہرا دریا تھا. آخر اتنا ہجوم، اتنے لوگ جب نکل کر کہیں جاتے ہیں تو کسی نہ کسی کا شور، کسی کا آہٹ، برتنوں کے کھڑکنے کی آوازیں تو آتی ہیں نا. فرعونیوں کو پتہ چل گیا، فرعون کو اطلاع دی گئی. فرعون نے اپنے وزیر حامان کو بلایا، کہا ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا، فوج کو الرٹ کر دیا. چنانچہ پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا. یہ رات کے وقت نکلے، وہ صبح کے وقت ان کے پیچھے پیچھے. یہ بحیرہ قلزم کے کنارے پہ پہنچ گیا، آگے دریا تھا، پیچھے فرعونی لشکر آ رہا ہے. قوم نے کہا موسیٰ کیا بنے گا؟ انا لمدرکون، اب تو نہیں بچیں گے، اب تو یقیناً فرعونی ہمیں پالیں گے، وہ آپ پہنچیں گے، ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ہمیں قتل کریں گے، ماریں گے. موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، یقین پختہ تھا. کون سا اپنی مرضی سے نکلے تھے؟ اللہ کے حکم سے نکلے تھے. فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، میری یقیناً رہنمائی کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ اپنی لاٹھی دریا میں ڈال دیں. یہ بھی ہے کہ اپنی لاٹھی کی ضرب لگائیں. ایک ضرب لگائی 12 راستے بن گئے، یا 12 ضربیں لگائیں 12 راستے بن گئے. 12 ہی قبیلے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، تو 12 قبائل بنے 12 بیٹوں سے. اب یہ 12 قبیلے ساتھ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک ضرب لگائی یا 12 ضربیں لگائی، 12 راستے بن گئے. پانی کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں ہوتی ہیں، اور ان میں روشن دان بن گئے، دریچے بن گئے. گزرتے ہوئے ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے. ان کو نکلنے کا حکم ہوا کہ آپ نکلیں. اور دریا کی چوڑائی بھی خاصی تھی. دریا پار کیا. جس وقت یہ لوگ نکل گئے، فرعون، حامان، اس کا وزیر، فرعونی، وہ سب کنارے پہ ہیں. اور اس کی تعداد کم و بیش 60 لاکھ کے قریب بیان کی جاتی ہے. 12 لاکھ اس وقت اس کی فوج تھی. آپ کے ملک پاکستان کی فوج کتنی ہے؟ 6 ساڑھے 6 7 پوری نہیں، اور وہ 12 لاکھ اس وقت تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت نکل گئے. فرعون، حامان یہ کنارے پہ کھڑے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا یہ اندر جائیں. اجمالی نقشہ پیش کر رہا ہوں. چنانچہ پہلے فرعون آگے تھا، یہاں آ کر کہتے ہیں حامان کو اس نے آگے کر دیا، فرعون پیچھے ہو گیا. یہ سارے اندر اتر گئے. جب سارے دریا کے درمیان میں پہنچے، دریا کو چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. بعض تو وہیں جہنم رسید ہو گئے، مر گئے، سیدھے جہنم میں پہنچ گئے. فرعون ڈوبتے ہوئے اور غوطے کھاتے ہوئے کہنے لگا میں ایمان لایا اس ذات پہ جس پہ ایمان لائے بنی اسرائیل، جس پہ ایمان لائے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون. لیکن یہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایمان موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد تھا. اس ایمان کو کہتے ہیں ایمان باس، ایمان غرغرہ. ایسا ایمان قبول نہیں ہوتا جو موت کے فرشتے نظر آنے کے بعد قبول کیا جائے. ہاں اس سے پہلے کوئی ایمان قبول کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. جیسے اس نے بے فائدہ ایمان قبول کیا، بے فائدہ اسے نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے. بے فائدہ نجات کیا ملی کہ اس کی لاش کو دریا کی موجوں نے کنارے پہ ڈال دیا. اور اس واقعے کو کم و بیش 4 ساڑھے 4 ہزار سال ہو چکے ہیں. اس کا لاشا پڑا ہوا مصر میں، اب بھی پڑا ہوا. گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے لاشے کو بطور عبرت کے رکھا ہوا ہے کہ لوگ آئیں دیکھیں کہ یہ ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں. کہاں گئی خدائی اس کی؟ کہاں گئی پاور اس کی؟ کہاں گئی طاقت اس کی؟ کہاں گیا کرسی کا نشہ؟ کہاں گیا وہ دعویٰ انا ربکم الاعلی؟
وہ بڑکیں شڑکیں ساری ختم ہوگی، خاک میں مل گئی۔ ایسے واقعات اللہ تعالیٰ سناتے ہیں سر پھرے لوگوں کو کہ سنبھل جاؤ۔ جب اللہ رب العزت کے عذاب کا کوڑا برستا ہے تو پھر کسی کی پاور نہیں چلتی، وہاں فوج نہیں چلتی، وہاں اسلحہ کام نہیں آتا۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا قریب افغانستان کے اندر 40 سال جنگ رہی، 40 سال۔ پہلے روس سے جنگ رہی، پھر اس کے بعد امریکہ سے رہی، اور امریکہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ تقریباً کوئی 56 کے قریب اور ممالک تھے جنہوں نے مل کر افغانستان کو مٹانے کا پروگرام بنایا۔ دم دبا کر بھاگ گئے، افغانستان وہیں کھڑا ہے۔ ان کو اپنی طاقت کا بڑا نشہ تھا، اللہ نے ان کی طاقت خاک میں ملا دی، پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل ہوئے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب پھاڑا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، ہم نے نجات دی تمہیں، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ سارا نظارہ تھا۔ وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے بحیرہ قلزم سے گویا جس وقت پار ہوئے، آگے میدان تیغ تھا۔ یہ 24 میل چوڑا اور 36 میل لمبا ایک میدان تھا۔ 24 میل چوڑا، 36 میل لمبا۔ میل اور کلومیٹر کا تناسب جو ہے نا، وہ 8 اور 5 کا ہے۔ حساب کر لینا کتنے کلومیٹر بنتے ہیں۔ 5 میل ہوں تو 8 کلومیٹر بنتے ہیں۔ 5 میل ہوں تو 8 کلومیٹر، 50 میل ہوں تو 80 کلومیٹر بنتے ہیں۔ 500 میل ہوں تو 800 کلومیٹر بنتے ہیں۔ حساب لگا لینا کتنے کلومیٹر مربع بنا یہ میدان۔ 24 میل چوڑا، 36 میل لمبا یہ میدان تھا، جس میدان کے اندر بنی اسرائیل پہنچے۔ چونکہ حکم تھا ان کو شام جانے کا، تو انہوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، نہ حکم مانا، حکم عدولی کی۔ آخر اس میدان میں ان کو روک دیا گیا۔ یہی اسی میدان میں موسیٰ علیہ السلام کا غالباً انتقال ہوا، اور پھر شام کا علاقہ فتح ہوا حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ میں۔ ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے، 1 سال بڑے تھے یا 3 سال بڑے تھے۔ درجے میں موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں قانون چاہیے، ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے قانون چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا طور پہ تشریف لائیں۔ طور پہ بلایا، فرمایا یہاں تشریف لائیں اور اعتکاف بیٹھ جائیں اور روزے رکھیں۔ 30 راتیں وہاں گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب دینی شروع کی۔ روزانہ ایک صحیفہ ملتا، روزانہ ایک تختی ملتی، 10 تختیاں ملیں 10 دن کے اندر، گویا 40 راتیں ہو گئی۔ اسی کا ذکر ہے یار، 40 لیلہ۔ جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود۔ اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے۔ بنو سامرہ قبیلے کا ایک آدمی تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر۔ اس کا دماغ خراب ہوا، اس نے جو زیورات بنی اسرائیل نے ایک مقام پہ ڈھیر کیے تھے، یہ نکلتے ہوئے فرعونیوں سے عاریتاً لے کر آئے تھے۔ ہم ایک پروگرام پہ جا رہے ہیں، ہمیں زیورات چاہیے تاکہ انہیں شبہ نہ ہو، شک نہ پڑے۔ وہی زیورات سارے ایک مقام پہ ڈھیر کر دیے، اس نے سارے اکٹھے کی، آگ میں ڈھالے اور ان کا ایک بچڑا تیار کیا۔ اس کے بعد مٹی تھی سنبھالی ہوئی، جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پہ سوار تشریف لائے۔ ان کی سواری جہاں پاؤں رکھتی گھاس اگاتا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا کرشمہ ہے، چنانچہ وہاں سے اس نے مٹی اٹھا کر محفوظ کر لی تھی۔ وہ مٹی اس بچڑے کے اندر ڈالی، اس کے اندر سے ٹیں ٹیں کی آواز پیدا ہونے لگی۔ اس نے کہا اوہو، موسیٰ کس خدا کو ڈھونڈنے گئے، خدا تو یہ ہے۔ کچے قسم کے لوگوں نے اس بچڑے کو سجدہ کر دیا۔ ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، وہ نہ سمجھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع اوپر دے دی، تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا آپ نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ فرمایا بھائی
میری ماں جائے، میری امی کے بیٹے، میں نے ان کو سمجھایا، یہ سمجھے نہیں. بہرحال یہ اپنے مقام پہ تفصیلی بات آئے گی. تو یہ ہے بچڑے کا قصہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ان کے قتل کا حکم دیا. پہلی شریعتوں میں بھی مرتد کا قتل تھا. گویا وہ لوگ قتل کر دیے جائیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، اور وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی اور بچڑے کو جلا کر بکھیر دیا. یہ سارا واقعہ موجود ہے. فرمایا 40 راتیں پوری کی، تشریف لے آئے. 40 کے لفظ سے ایک بات یاد آ گئی. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ انہیں دروس میں فرماتے تھے کہ لفظ 40 کا معنی ہے 40، اور 40 کی عدد کو تغیرات میں بڑا دخل ہے. ماں کے پیٹ میں پانی کے 2 قطرے 40 دن کے بعد علاقہ بنتے ہیں، جمع و خون. پھر 40 دن کے بعد بوٹی بنتے ہیں، پھر 40 دن کے بعد ہڈیاں بنتے ہیں. گویا کے 3 چلے. 40 دن گزرنے کے بعد علاقہ، پھر 40 دن گزرنے کے بعد مضغہ بوٹی، پھر 40 دن گزرنے کے بعد ہڈی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ گوشت پہناتے ہیں. یہ 3 چلے 4 مہینے بنتے ہیں. 4 مہینے میں بچے کی شکل و صورت اور اندر باہر کا نظام مکمل تیار ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں جماعت والے کہتے ہیں کہ 40 دن لگاؤ، زندگی کے اندر چینجنگ آ جائے گی، تبدیلی آ جائے گی. اس 40 دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری فکر اور ہماری سوچ کو بدل دیں گے، ہمارے نظام کو بدل دیں گے، ہمارے حالات کو بدل دیں گے. اور یہی ایک واقعہ ہمارے شیخ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک خاتون کے پیچھے پیچھے ایک نوجوان لگ گیا. اس خاتون نے دیکھا، اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا؟ اس نے کہا ہاں میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میری ایک شرط ہے، میں نکاح کروں گی، میری ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کر دیں. اس نے کہا وہ شرط کیا؟ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنی ہے. جب یہ تیرے 40 دن پورے ہو جائیں میں تیار ہوں. اب یہ چلا گیا. اس نے کہا یہ کون سا مشکل ہے. یہ چلا گیا بڑا خوش میں شرط پوری کروں گا، اس خاتون سے میرا نکاح ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں جب اس نے 40 دن نمازیں مکمل کی تو یہ خاتون کی طرف نہیں گیا، خاتون نے پیغام بھیجا. اس نے کہا اگر 40 دن تیرے پورے ہو گئے، شرط پوری تو نے کر دی تو میں تو تیار ہوں. اس نے کہا اب میری کسی اور سے ملاقات ہو چکی ہے، اب میری کسی اور سے ملاقات ہو چکی ہے. اشارہ رب العزت کی طرف ہے. گویا میرے دل دماغ میں وہ تغیر آ چکا ہے، اب وہ خیالات فاسدہ ختم ہو گئے، اب میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو چکا ہے. گویا نماز با جماعت کی برکات ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکات ہیں. اس لیے آپ لوگ بھی کوشش کریں 40 دن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں چینجنگ کتنی آتی ہے، کیا تبدیلی آتی ہے. سارے غم غلط ہو جائیں گے، سارے غم ٹل جائیں گے انشاءاللہ العزیز. نفاق سے بری ہو جائیں گے، ایمان میں پختگی آئے گی، اللہ تعالیٰ طاعات کی توفیق دیں گے، اور گناہوں سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود من بعد ہی بعد اس کے جانے کے، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو. ثم عفونا عنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے درگزر کیا تم سے بعد اس کے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. گویا تمہیں معاف کر دیا اس شرط پہ کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی وہ قتل ہوں گے. ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد تاکہ تم شکریہ ادا کرو. فَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کتاب والفرقان اور معجزات تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کتاب تورات ملی، تورات کے معنی بھی قانون کے ہیں. قانون لینے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے قانون دے دیا.
10 تختیوں میں لکھی ہوئی تورات لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس. فرقان معجزات یا فرقان کتاب جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے. معجزات حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے. لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب پھاڑا ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ تمہاری وجہ سے دریا کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ بس ہم نے نجات دی تم کو. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو من بعدہ بعد اس کے معبود. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ پھر ہم نے درگزر کیا تم سے من بعد ذَلِکَ بعد اس کے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرو.